اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا عنوان میں نے اہمیت سجدہ پر رکھا ہے، اور سجدے کی اہمیت کے لیے حق تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ تو اس آیت کو میں نے آج کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ یہ سورہ مریم میں ہے آیت، اور اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ جن بندوں پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، اتارا ہے انبیاء میں سے جو ذریت آدم میں ہے، اولاد آدم میں، اور جو نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار تھے۔ یہ وہ ذریتیں جو ابراہیم اور اسرائیل کے سلسلے میں پھیلی۔ یہ سب کے سب الحمدللہ وہ بندے ہیں جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ انبیاء کا چلن، انبیاء کا شعار سجدہ، انبیاء کا طریقہ سجدہ، اولیاء کا چلن، اولیاء کی زندگی سجدہ، محبت کا راز سجدہ، معرفت کی تلاش سجدہ، اسرار معرفت سجدہ، اور پھر اس ذکر کے ساتھ کہ جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ انبیاء نے، ان کا شعار ہی یہ ہے کہ جب رحمان کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تقاضا رحمانیت سجدہ۔ جہاں یہ امر واضح ہو جائے کہ وہ اپنے خوان کرم سے فرعون کو بھی سرفراز کرے اور موسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی عطا کرے اور نمرود کو بھی دے، اسی کے خوان کرم پر دوست و دشمن پرورش پا رہے ہیں، اور اسی کی رحمتوں سے موحد اور مشرک استفادہ کریں، تو وہ رحمان یہ بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اے انسان اب تو سجدہ کر لے، اب تو سجدہ کر لے، اب تو سجدہ کر لے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں مختصر سی توجہ کی طلب ہے۔ قرآن کریم میں لفظ سجدہ جملہ 64 مقامات پر آیا ہے، 64 مقامات پر، اور اس طرح سے اگر آپ دیکھتے ہوئے چلیں مسلسل قرآن کی تلاوت کے دوران میں، تو ایک مقام پہ آپ کو یہ ارشاد بھی ملے گا سورہ رعد میں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ۔ اسی کو سجدہ کرتے ہیں زمین و آسمان میں، جو منزب العقول کے لیے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے اظلال، ان کے سائے، ان کے ظل۔ فقط یہی نہیں کہ جہاں آفتاب کسی چیز کو اپنے سامنے حائل دیکھ کر سایہ ڈال دے، نہیں، ان کے اثرات جہاں پر جائیں، ان کے نفوذ جہاں تک جائیں، ان کا ظل بننے کی جو کوشش کریں، وہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض وظلالہم
والقلوب والآذال، ان کے اذلال بھی یعنی ذل بھی سجدہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ رعد کی آیت ہے، اور اس کے بعد ہی ارشاد ہوا سورہ نحل میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ ما غیر ذوی العقول کے لیے، جس کو عقلیں نہیں ہوتی، ہر شے سجدہ کرتی، چاہے وہ باعقل ہو یا بے عقل ہو، جو بھی آسمانوں میں ہو، جو بھی زمینوں میں ہو، وہ ذی عقول ہو تو سجدہ کرے، وہ غیر ذی عقل ہو تو سجدہ کرے۔ ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ کائنات کی کوئی شے سجدے کا انکار نہیں کرتی، ایک ایک ذرہ مقام سجدے پر ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر یہی کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کی زبان ملکوتی نہ ہو، جو اس نے تسبیح و تحلیل نہ کی ہو۔ ساری کائنات تسبیح کی منزل پر ہے، تقدیس کی منزل پر ہے، اور پھر تسبیح و تقدیس کا کمال انتہائی بندگی، اور انتہائی بندگی کچھ منازل کے بعد، کچھ منازل کے اختتام پر، پہلی منزل کہ جہاں توجہ ایک طرف ہو، رخ حیات ایک طرف ہو، لِكُلٍ مِدْحَةٌ وَمُبَلِّغَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک رخ حیات ہے، وہ اسی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، یہ قیام ہے۔ جھت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے توجہات کو اپنے خالق اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف مبذول کر رہا ہوں، معطوب کر رہا ہوں، اور یقیناً میرا قیام اسی کے لیے ہے۔ یہ ایک صورت بندگی ہے۔ اور پھر رکوع کہ جہاں یہ بھی پسند نہ ہوا رب کائنات کو کہ حالت قیام میں اپنی انا کو منواؤں، تو رکوع میں جھکا دیا، بلکہ رکوع چاہیے، کھڑا ہونا پسند نہ آیا تو پھر رکوع چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسری اور آخری منزل، انتہائی منزل عبادت کہ جہاں نہ قیام پسند ہے نہ رکوع پسند ہے، اب سجدہ چاہیے، سجدہ چاہیے، اب فنائے ذات چاہیے، اب ہم کو اپنی بقا نہیں، اب کسی اور کی بقا میں گم ہونا ہے۔ سجدہ شرافت انسان، سجدہ کمال حیات انسانی، دل ترسے تو سجدہ کرے، تڑپے تو سجدہ کرے، ذرا سی کوئی نعمت ملے تو سجدہ کرے، تھوڑی سی کوئی خوشی میسر آ جائے تو سجدہ کرے۔ یہ سجدے کی عادت انسان کو کامیاب و کامران کر دے گی۔ نہ گھبرائیں سجدے سے، نہ بھاگیں سجدے سے، نہ منہ پھیریں سجدے سے۔ دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لا تو منا میں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں کے جیسے، ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے، وہ ایک سجدہ جو رب کائنات کو ہوتا ہے، حق تعالیٰ کو ہوتا ہے، وہ ہزاروں سجدوں سے انسان کو مستثنی و بری کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان اپنی ساری زندگی میں ان لمحات کی قدر کرے کہ جہاں دل تڑپ کے چاہے کہ چلو سجدہ کریں، چلو سجدہ کریں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس وقت سجدہ ہو، اس وقت سجدہ ہو، وقت سجدہ آئے تو سجدہ کریں، نہیں، کبھی بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ذرا سی خطا نظر آئی، سجدہ کریں، ذرا سی خوشی ہوئی، سجدہ کریں، ذرا سا غم آ گیا، سجدہ کریں، ذرا سا اندوہ قلب پیدا ہوا، سجدہ کریں۔ تو غم و ہم میں اور خوشی اور مسرت میں سجدے کی عادت یہ انبیاء کا شعار ہے، مگر اس کے ساتھ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یوں سجدہ نہیں کرتے، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو رونا اور سجدے میں گرنا یہ شعار انبیاء ہے، شعار اولیاء ہے، شعار اوصیاء ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُ الرحمن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
سورہ فرقان 25واں سورہ ہے قرآن کا. وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے زمین پر سر جھکا کر چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان کو خطاب کرتا ہے تو کہتے ہیں تم سلامت رہو، تم اچھے رہو. یعنی ان کی باتوں میں یہ مٹھاس، یہ شیرینی ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ رحمان کے بندے ہیں. جب ان کی راتیں آتی ہیں تو کبھی ان کو سجدوں میں دیکھو گے، کبھی ان کو حالت قیام میں دیکھو گے. رحمان کا بندہ ہی سجدہ ادا کرتا ہے. الحمدللہ. وہ سجدہ کہ جہاں کبھی کبھی انسان انتہائی کفر کے باوجود، انتہائی انشقاق کے باوجود، انتہائی عدوان کے باوجود ایک منزل محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے جو میرا پروردگار ہے اور پیدا کرنے والا ہے اور میرا خالق ہے، اور اس کو سجدہ ہو اور سجدہ بے اختیار ہوتا ہے. قرآن کریم نے موسیٰ سے کہا وما رب العالمین، عالمین کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے بتایا رب السماوات والارض ما بینہما ان کنتم موقنون. اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ سنتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ ربکم الاعلی الاولین، کہ اہل دربار نے کہا کہ یہ مجنون ہو گیا ہے. رب المشرق والمغرب، مگر موسیٰ ہلتے نہیں، جنبش نہیں کھاتے. وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، اور اگر تم یقین لاؤ، اس نے کہا ہم تم کو سزا دیں گے. اور تدبیر یہ قرار پائی کہ جادوگروں کو بلایا جائے، وہ اپنے سحر سے موسیٰ کو شکست دے دیں. جادوگر جمع ہوئے. القا عصاہ، موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینک دیا. جیسے جیسے ان کے طلسم، ان کی رسیاں سانپ بنتی جا رہی تھی، موسیٰ کا عصا ان کو فنا کرتا جا رہا تھا. اس کیفیت کو دیکھ کر وہ خلقیت سحرت سجدان، پورے ساحر سجدے میں گر گئے جیسے ان کا اژدہا ساری رسیوں کو نگل لے. خلقیت ساحر سجدن، پورے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بے اختیار کہا آمنا برب العالمین، ہم نے عالمین کے رب پر اب ایمان لا لیا ہے. کون عالمین کا رب؟ نسبت بھی چاہیے تھی، رب موسیٰ، رب موسیٰ. الحمدللہ. تاکہ کوئی اور دھوکہ نہ کھائے کہ اضافتوں پر اضافتیں ہر دور میں آتی ہیں، کہ ربوبیت، وحدانیت، وحدت حق. ان بندوں کا تذکرہ کیا رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر. فرعون نے بگڑ کر کہا آمنتم قبلہ، لیکن تم میری بغیر اجازت کے ایمان لائے. بارجلکم من خلاف، اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹوں گا. سیدھا ہاتھ بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ اور سیدھا پاؤں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. کہ چونکہ سجدہ کر چکے تھے، اب سجدے کی طاقت یہ ہے کہ بے اختیار کہا لا ریب فیہ لا الہ الا اللہ غالبون، اب ہم کو ڈر نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ چکے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ سجدے کی طاقت ہے، یہ سجدے کا کمال ہے کہ جب پیشانی سجدے میں جھک پڑتی ہے تو پھر غیر حق سے اور غیر معبود سے وہ پھر کسی منزل پر نہیں ڈرتے، اپنی عاجزی ظاہر نہیں کرتے یا اپنی تواضع کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اس میں ایک ایسی قوت آ جاتی ہے کہ جب فرعون کی ساری فضاؤں کے اعلان کے بعد بھی فرعون کے جادوگر کہتے ہیں کہ ہم تو منقلب ہو گئے ہیں، ہم تو منقلب ہو گئے. سجدہ بدل دیتا ہے ہستی کو، وجود کو، ذات کو بدل دیتا ہے، فطرت کو. سجدہ منقلب کر دیتا ہے فطرت کو.
سجدہ انبیاء کے گروہ نے انبیاء نے کیا، اولیاء کے گروہوں نے سجدہ کیا ہے۔ سجدہ انہوں نے کیا جنہوں نے رحمان کو رحمان مانا، جنہوں نے رحمان کو رب العالمین مانا، اور اس منزل پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ شورى میں حکم ہے وَتَوَكَّلْتُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تو اپنے رب پر بھروسہ کر جو تجھ کو قیام کی حالت میں دیکھتا ہے اور اس وقت تجھ کو دیکھتا ہے جب تو بدل بدل کر سجدہ کرتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے یہ تفسیر بیان کی وَتَقَلُّبَ السَّاجِدِينَ، جب تو ساجدین میں کروٹیں لے رہا تھا، یہ آبائے پیغمبر ہے، یہ اجداد پیغمبر ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو کس وقت کے سب رحمان کو رحمان ماننے والے تھے، رب العالمین کو رب العالمین جاننے والے تھے۔ پیغمبر کے آبا و اجداد ساجدین میں تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد رحمان کو رحمان ماننے والے تھے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ قرآن میں جب ان کا قصیدہ شروع کیا گیا تو آواز دی سورہ توبہ میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے، یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو ازلی نعمتیں دیں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ یقتلون ویقتلون، قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا عَلَيْهَا الْحَقَّ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے انجیل اور قرآن میں۔ اللہ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فوز العظیم۔ بس سنو کہ تمہارے لیے فوز عظیم ہے، اس عہدے پر ناز کرو۔ یہ کون ہے؟ قتل ہونے والے، قتل کرنے والے، قتال کرنے والے، نفسوں کو بیچنے والے، یہ کون ہے؟ التائبون العابدون الحامدون الفائقون الساجدون، توبہ کرنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، یہ حمد کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے، یہ سجدہ کرنے والے۔ الحمدللہ العاملون بالمعروف الناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ معروف کا حکم دینے والے، یہ منکر سے روکنے والے، یہ حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان صاحبان ایمان کو خوشخبری دیں کہ جو آپ نے دیکھا یہاں بھی سجدے کی منزل تائبین کے بعد ہے، عابدین کے بعد ہے، حامدین کے بعد ہے، سائبین کے بعد ہے، راکعین کے بعد ہے، آخری منزل عمل ساجدون، سجدہ کرنے والے۔ سجدہ انتہائی بندگی، سجدہ خلاصہ بندگی، سجدہ انتہائی زندگی، اور سجدہ وہ کہ جہاں انسان صحیح معنی میں اگر یہ طے کر لے کہ ہم اپنے رہنے کے مقامات میں ایک ایسی مخصوص جگہ بنا لیں گے جہاں ہر آن اور ہر لحظہ جب دل چاہے ایک سجدہ بے اختیار ہو جائے، اور کچھ پڑھنے کی اور تسبیح کی اور تسبیح کو بتلانے کی چندہ ضرورت نہیں، سجدہ ہو جب دل چاہے۔ مالک تیرا شکر ہے، سجدے کا موقع ملا، الشکر شکرن للہ، شکرن شکرہ، شکرن للہ، شکرن للہ۔ سجدے کی حقیقت کو جانے، سجدے کی حقیقت کو سمجھیں، دل تڑپے، دل بے چین ہو، دل میں اضطرار کی کیفیت ہو، اور انسان چاہے کہ بس یہ پیشانی رب کائنات کے آگے خاک پر رکھ دی جائے، یہ پیشانی خاک پہ رکھ دی جائے۔ ممکن ہے کہ دنیا اس کو دیوانہ پن سمجھے اور کہہ لے، دنیا اس کو دیوانہ پن سمجھے، یہ بار بار سجدہ کرتا ہے، مگر اہل دنیا کو کیا معلوم کہ ساجدین کا سردار کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عابدین کے سردار ہیں، ساجدین کے سردار ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ سجدے کی عظمت کیا ہے، اہل دنیا کیا جانے۔ مقام سجود علو الہی کا تصور ہے، فسبحان ربی العظیم کہہ کے، سبحان ربی العظیم کہہ کے آگے بڑھے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے سر رکھ دیا زمین پہ۔ یہ علو ہی
اور میری پستی کو تو جانتا ہے، الوہیت تیری اور پستی میری۔ اور اسی طرح مقام تضرع میں کسی نے سجدہ کیا تو اس کی حقیقت نہ پوچھیں، اس کی حقیقت پتہ نہیں۔ پہلا جھگڑا تو اسی سجدے پہ ہوا تھا، پہلا جھگڑا جو کائنات کا ہے اسی سجدہ پہ ہوا تھا، شیطان نے جھگڑا کیا تھا۔ اور پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنا پڑا ما کان علم بالملائی اعلی یکتسبون، اور پھر کہ میں نہیں جانتا کہ ملائے اعلیٰ میں کیا ہنگامہ تھا، ہاں مجھے وحی آئی اور وحی میں کہا گیا انی خالق بشر بالفعل وَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَزَعْتُ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ الصَّالِحِينَ، بشر کو مٹی سے بنا رہا ہوں، جب میں اس میں اپنی ذات روح ڈال دوں اور پھر جب اس کو زندہ کر لوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ، سبوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آغاز حیات انسانی کا جھگڑا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب اس سے پوچھا گیا لمن خلقت بیدی، کس چیز نے منع کیا تجھ کو اس سجدے سے جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا تھا، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ تجھ کو ایک مان کر دوسرے کو کیسے سجدہ کروں۔ اس نے جواب یہ دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس طرح سے میں نے جان کر کے میں نے اپنے آپ کو افضل جانتا ہوں، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ آواز تخرج منہا انک رجیم، جا یہاں سے تو راندہ درگاہ الہی ہو چکا ہے۔ جھگڑا سجدے پر تھا، سجدے پر جھگڑا تھا اور وہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا۔ بدلنا یہ تھا کہ ایک منزل احترام ہے، ایک منزل احترام ہے جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کسی کے احترام کو ظاہر کریں، جس کسی کے احترام کو ظاہر کریں، دنیا کی پیشانیوں کو وہاں خم کر دیں، اور ظاہر ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا سجدے کا، کسی اور نے نہیں دیا تھا، ہم چاہتے تھے سجدہ۔ تو اس طرح سے یہ روز اول سے، روز ازل سے جھگڑا چلا، اور پھر ایک ایک نبی کا یہ شعار بن گیا کہ ہم سجدے سے کبھی روتابی نہیں کریں گے، کبھی سرتابی نہیں کریں گے، کبھی نہیں ہٹیں گے۔ سجدہ کرنے والوں کو ہم نے دیکھا اور سجدہ کرنے والی کیفیتوں سے ہم دو چار ہوئے۔ بہرحال اس منزل پر ہم پہنچے کہ جہاں علامہ اقبال کہتے ہیں ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے ازکونش بروید لا الہ، وہ جس کے خون میں سے لا الہ اس خون سے ہو، اور اس کے بعد ان کے بخشت بے یقینہ را یقین، ان کے بخشت بے یقینہ را یقین، ان کے لرزت از سجود او زمین، ان کے لرزت از سجود او زمین، وہ ان کے سجدوں سے زمین لرزتی ہے اور کانپتی ہے۔ ان کے لرزت از سجود او زمین، وہ جس کے سجدوں سے زمین لرزتی اور کانپتی ہے۔ ایک شاعر فرماتے ہیں کہ شیخ بڑھے محراب حرم میں، پہلا دگانا پڑھتے رہے، سجدہ ایک ہو، دل سے ہو، تو الحمدللہ الحمدللہ۔ منازل سجدہ، اہمیت سجدہ، ان کے لرزت السجود او زمین، ان کے لرزت السجود او زمین، جس کے سجدے سے زمین کانپتی ہے۔ تو یہ اہمیت سجدہ ہے، مقام سجدہ ہے۔
جہاں صحیح معنوں میں بندگی کا راز سکھلایا گیا۔ راز عبادت سجدہ ہے۔ اگر ایک سجدہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو حالت اضطراب میں ایک سجدہ کر لیں۔ پہلی آسمانی وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت سجدے کی آیت سجدے واجب، جہاں کہا گیا یہ انسان باغی ہو گیا ہے، ان الانسان لا یبغی ان رآہ استغنی، جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو بغاوت کر دیتا ہے۔ کہہ دو اے حبیب کہ کلا لئن لم ینتہی ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اگر یہ باز نہ آئے تو اس کی جھوٹی پیشانی کو پکڑ کے ہم کھینچیں گے۔ وہ اپنے دوستوں کو پکارے، ہم جہنم کے شعلوں کو آواز دیں گے، کلا خبردار، لا تطعہ، اس کی بات نہ کرنا۔ آخر کے دو لفظ ہیں، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا، سجدہ کرنا مجھ سے مل جانا، اس کی اطاعت نہ کرنا، سجدہ کرنا، کلا لا تطعہ، خبردار اس کی عبادت نہ کرنا۔ پہلی وحی میں یہ نسخہ بتلایا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کی جلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں مصطفائی، زمین و آسمان و عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ الحمدللہ۔ مقامات و منازل سجدہ کی کیا کہنے، تو ابھی اسی مقام پر مقام توحید بھی واضح طور پر سمجھ میں آنے لگتا ہے سجدے میں، کہ توحید کے حقیقتاً چار زمرے سماج میں ہوا کرتے ہیں، کہ وہ جو صوفیاء کرام، اولیاء پاک، اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ایک اخروٹ کے پھل کو دیکھو تو اس کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ پہلا جو طبقہ ہوتا ہے توحید کا، ہاں لا الہ الا اللہ ہم نے سنا ہے، مانتے ہیں، اور وہ بالکل وہ اخروٹ کے پھل کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے مماثل ہے۔ اور پھر دوسرا طبقہ یہ توحید عامیانہ ہے۔ اس کے بعد توحید خاص ہے۔ توحید خاص میں علماء ظواہر و متکلمین آتے ہیں، جو اخروٹ کے مغز پر پوست ہوتا ہے باریک سا، اس سے مماثلت دیتے ہیں اولیاء اللہ، اور ان کی توحید کو اس سے گردانتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سنا ہے، وہ اپنے دل پہ اس کو قائم کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ مانو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور وہ اخروٹ کے پھل میں جو پوست ہوتا ہے اس پوست کی مماثلت رکھتی ہے وہ توحید۔ اس کے بعد توحید خاص کے بعد توحید خاص الخاص، یہ سالکین میں ہوا کرتی ہے۔ اولیاء خدا یہ فرماتے ہیں کہ وہ اخروٹ کے پھل میں جو مغز ہوتا ہے اس کی مماثلت رکھتی ہے، یہ توحید سالکین میں ہوتی ہے۔ اور چوتھا درجہ توحید العارفین، اب اس توحید کے پھل میں سے اگر روغن نکال لیا جائے تو پھر اس روغن کی مماثلت رکھتی ہے وہ توحید جو عارفین میں پائی جاتی ہے۔ اب سارے پھل میں سے جب روغن نکال لیا جائے تو کچھ نہیں بچتا۔ اس طرح سے مقامات توحید ہے۔ مقامات توحید کو واضح کرتا ہے سجدہ۔ سجدے کی بڑی اہمیت ہے۔ جب انسان کا دل تڑپ جائے تو بے ساختہ سجدے میں جھک جاتا ہے۔ والسلام۔